اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں بہترین شکر سے نوازا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، امہات المومنین پہ، اہل بیت پہ، پنجتن پاک پہ اور اصحابہ کرام پہ، ان اولیاء اللہ کرام پہ جو نے دین کی خاطر گھر بار چھوڑا، اللہ کی راہ میں جان و مال قربانی دی۔ آج کا ٹاپک ہے گال سٹون، پتا، پتے کے اندر پتھری اور سرجری کی طرف جائیں یا نہ جائیں۔ بہت اہم ٹاپک جس کے اوپر زندگی ڈپینڈ کرتی ہے۔ میرے المصطفیٰ میڈیکل سینٹر گولڈن ٹاؤن مین بازار میں وہی ویلاگ بناتا ہوں جو ہمارے معاشرے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور بڑے اسپتالوں کے اندر جو مریضوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، میں ہمیشہ ویلاگ اس کی ہی بناتا ہوں۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ چینل آپ کو مفید مشورے اور میڈیکل اویئرنس، آگاہی عام دے گا تاکہ آپ زندگی کی رہنمائیوں کو انجوائے کریں اور سرجری سے بچیں۔ پتے کی پتھری، پتا ہمارے جسم کا ایک اہم آرگن ہے، جز ہے جو جگر کے نیچے ہوتا ہے۔ جگر بائل بناتا ہے، سفرا بناتا ہے اور پتا اس کو سٹور کرتا ہے۔ اس کا فنکشن سادہ الفاظ میں یہ ہے، جو کولیسٹرول جو چکنائی ہماری باڈی میں جاتی ہے یہ اس کو ڈیزالو کرتا ہے اور حل کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ کولیسٹرول زیادہ مقدار میں بنے، اگر یہ کنسنٹریٹ ہو جائے، جم جائے، تو یہ پتے کی پتھری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پتے کی پتھری کا سائز 1 سینٹی میٹر، 2 سینٹی میٹر یا ملٹیپل گال سٹون بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب اس کے لیے اگر ذرا سا بھی آپ کو ایپیگیسٹرم ریجن میں پین ہو تو آپ پہلا ٹیسٹ ہے الٹرا ساؤنڈ کے لیے جائیں۔ خدا را الٹرا ساؤنڈ وہاں کرائیں، کسی لیبارٹری کے اندر، کسی ہاسپٹل کی لیبارٹری میں نہ کرائیں۔ وہاں صحت سے کھیلنے والے سرجن، صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ڈاکٹر موبائل فون پہ اپنے مرضی کی رپورٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ آہستہ آہستہ بین بجا کر آپ کو اپنے شہر میں لے آئیں گے اور 6-7 دن کے اندر سرجری تک آپ کو لے جائیں گے۔ اگر ایپیگیسٹرم کے اندر گیسٹرک ہو، ڈکار ہو، آنا ہو، تو گال سٹون کا جو ہے آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں ہول ابڈومین کا، اس کے اندر سٹون کا سائز آ جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ سوچ سمجھ کر 1-2 لیبارٹری سے آپ جگہ سے کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے آپ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جائیں، لیکن خالی معدہ۔ اگر آپ آنتیں کھانے سے فل ہوں گی، گیس فل ہوں گی، پیپسی کولا پیا ہوگا، شادی کے بعد کے ولیمہ کھایا ہوگا، تو گیسز اس کے اندر آئے گی، الٹرا ساؤنڈ آئے گا نہیں۔ اگر یہ پتھری گال سے نکل سسٹم نالی کے اندر آ جاتی ہے یا اس کے آگے جو نالی ہوتی ہے اس کے اندر یہ پہنچ جاتی ہے، کامن بائل ڈکٹ کے اندر پھنس جاتی ہے، پھر تو سرجری ہے لازمی۔ اگر یہ اپنے اسی ڈیم کے اندر ہے، کسی نالے کسی نہر میں نہیں گئی، تو اس کے لیے لاتعداد میڈیسن ہوتی ہیں۔ اب جو سرجن ہے اس کی تلاش ہے کہ سرجن کون؟ کیا سرجن وہ جس کو دائیں والے بائیں والے کہہ رہے ہیں اس کے پاس لے جاؤ؟ کیا کسی بڑے اسپتال کے اندر جس نے پہلے آنکھ کا آپریشن بھی نہ کیا ہو، کیا آپ کا وہ سرجن ہے؟ پہلے تحقیق کریں کیا وہ سرجن واقعی گیسٹرو کا ہے، سرجن ہے یا نہیں۔ اگر وہ اچھا سرجن ہے تو کبھی بھی آپ کو فوری سرجری کی نہیں مشورہ دے گا۔ گال سٹون کا سائز اگر بہت ملٹیپل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، تو بندہ 1 سال بھی نکال جائے گا، 2 سال بھی، 10 سال تک بھی نکال جائے گا۔ لیکن وہ ڈاکٹر ایسی بین بجاتا ہے، ایسی سر میں کر لیتا ہے، ایسا سانپ کی طرح شو کرتا رہتا ہے کہ ہم اس کے چکروں میں آ جاتے ہیں فوری سرجری۔ کیوں؟
अस्पताल का मालिक जो होता है उसको वो डॉक्टर अच्छा लगता है जो फौरी सर्जरी की तरफ राग़ब करे। लेकिन बहुत से डॉक्टर सर्जन रहमदिल भी होते हैं जो चाहते हैं कि ये पित्ता जो बाइल को हल करता है आपकी बॉडी का अर्गन, इसको ना निकाला जाए, क्योंकि अल्लाह ने किसी चीज़ को फालतू पैदा नहीं किया। ये छोटी सी चीज़, इसकी से छोटी सी निकली जो एक स्प्रे है, ये पत्थर हजम और लकड़ हजम के लिए तरफ इसके लिए बहुत काफ़ी होती है। हम खाने पीने के अंदर कोई एहतियात नहीं करते, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर। जो अथे चाहे उसको खाना है, जिन्होंने कहने पंजाबी च लेड़ के खाना, अखा नहीं रजदियां, दिमाग नहीं रजदा, पेट नहीं रजदा, लेड़ के खाना है। वेट बढ़ गया है उसको कम नहीं करना, सादगी की तरफ आना ही। मैंने पहले व्लॉग के अंदर जो मैंने कस्ट्रोल का बताया था, मैंने बताया आपके किचन के अंदर 12 दुश्मन और 12 सज्जन भी है। आप वो वीडियो देखते नहीं है, आपकी आंखें कमजोर हैं, ऐनकें लगाने की जरूरत है, या आपको अलपरान का चैनल अच्छा नहीं लगता, या बटन दबाने की आपको जरूरत नहीं पेश आती। मैं आपसे कोई फीस लेता हूँ, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मैंने पढ़ा, मैं सीखा, मैं बताता हूँ। सर्जरी से पहले सर्जरी 2 टाइप की होती है, एक ओपन सर्जरी, एक लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी का मतलब ये है कि पेट के उस पोर्शन के अंदर छोटे छोटे होल करके इत्ते को निकाल लिया जाता है। एक होता है कि पूरे पेट को डिसेक्ट करके चीरा दे के उसको काट पीट के पित्ते को निकाल दिया जाता है। लेकिन कभी कभी सर्जरी करने के वक्त, लेप्रोस्कोपी करने के वक्त भी उसकी जरूरत पेश आ जाती है। अगर पित्ते के अंदर पथरी हो उसको कहते हैं कोलेथिसिस, और अगर पित्ते की दीवारें के अंदर मोटी हो तो उसे कहते हैं कोलोस्टाइटिस। कोलोस्टाइटिस के पित्ते की दीवार मोटी हो गई है बाइल की वजह से, उसका डायमीटर जो है वो ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर एक नई चीज है। तो अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो आपको फौरन वार्म पेन किलर डेकाड्रा कोई इंजेक्शन देगा। लेकिन आप सर्जन के पास जाने से अगर आप हार्ट की दवाई खा रहे हैं, शुगर की खा रहे हैं, तो उसको वो हिस्ट्री भी बताए। खामोशी के साथ अपनी जान को जाया ना करें। मेरे अपने अजीजों के अंदर मेरा बहुत करीबी फर्स्ट कजन, मेरा भांजा, जिसकी कल ही डेथ हुई है, अल्लाह ताला उसकी माफ़त करे। उस डॉक्टर की गफलत की वजह से वो जान से गया। उसको नहीं पता उस खानदान पे क्या बीती, उस साई को वो डॉक्टर के लाने का हकदार नहीं है। बड़े अस्पताल के अंदर वो बैठा हुआ है नोट छापने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और उसने कैनुला लगा दिया, ड्रिप लगा दी पेन किलर की, और उसको हार्ट पेशेंट बना के उसको रवाना कर दिया। ये कोई बात नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। आपने अगर अल्लाह को जान देनी है, आप एक इंसान की जान बचाएं और हजारों की जान बचाएं, अल्लाह आपको अजर अजीम देगा। ये पैसा, ये बिल्डिंगें, ये बिस्तर के बेड, ये खुशामदियां, मालिक अस्पताल के मालिकों के बिल्डिंगें आपकी कब्र के अंदर हिसाब किताब नहीं देंगी। खुदारा इससे बाज आ जाए। दूसरी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको गैस्ट्रिक पेन हो गया है, बेल्चिंग डकार आते हैं, आप किसी सीनियर क्लासिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, वो भी तहकीक करके गली कुछे में, गांव वाले में नहीं, कि वो क्या इसके बारे में जानता है। अगर क्लासिफाइड होम्योपैथिक अल्ट्रासाउंड पढ़ के आपको कोई अच्छी ब्रीफिंग देता है और सिंगल रेमेडी देता है, तो डॉक्टर विल्मर शवाबे ने लगातार दवाइयां बनाई हैं जो 6 हफ्ते के बाद 1 mm 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के गाल स्टोन को डिजॉल्व कर सकती हैं। लेकिन इसके अंदर आपका अपना तावन भी चाहिए। आप भी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वो करें। और अगर आपके गाल स्टोन पित्ते में है
تو آپ ایکسرسائز نہ کریں، آپ ڈنڈ بیٹھ کے نہ نکالیں، آپ کسی شادی ولیمے میں ہاتھ کھینچ لیں اور دیکھا ہو جائے گا گے گی کہ اس کو نہ چھیڑے۔ پہلے آپ کی صحت ہے، پھر آپ کو ہر شے اچھی یہ لگے گی۔ یہ میری آپ کو ایڈوائز ہے خدا کے لیے۔ میں آج غمناک بھی ہوں، میں المناک بھی ہوں، میں پریشان بھی ہوں اپنے اس بھائی کی، اپنے بانجے کی المناک موت کی وجہ سے، جس میں اسلام آباد کے ایک ڈاکٹر نے غلط آپریشن کر دیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سفید آتیں بچھ رہی ہے۔ میں مجبور ہو گیا اس ویلا کو تیار کرنے کے اوپر میں آپ کو بچاؤں، اللہ کے حکم سے آپ کو بچاؤں، آپ کو صحت یابی کی طرف لاؤں۔ شعبے کی سنگل ریمیڈی آپ کی پتے کی پتھری کو ڈیزالو کر سکتی ہے۔ گردے کی پتھری تو نکلتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے، ٹیسٹ ٹیوب میں آ جاتی ہے، باٹل میں آ جاتی ہے، سرجن بھی نکال کے دے دیتا ہے۔ لیکن گال سٹون پتے کی پتھری ڈیزالو ہو کر نکلتی ہے، اور میں نے یہ زیادہ نہیں تو اپنی لائف میں 56 کیس حل کر چکا ہوں، اور قرآن پاک کے اندر اس کی دعا بھی ہے، اس کی دعا بھی ہے آیت نمبر 74 میں سورہ بقرہ کے اندر، گدے اور پتے کی پتھری کی وجہ سے۔ آخر میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اور اس سے آپ کو شکار بھی ہو سکتا ہے، سی پی سی کرائیں، اے ایل ٹی کرائیں، ایل ایف ٹی کرائیں، جینڈس بھی ہو سکتا ہے، اور لبے کے اندر پنکریاز کے اندر سوزش بھی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ انسانی باجی ایک انٹیگریشن سرکٹ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ یہ بھول جائیں کہ ایک حصہ متاثر ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا۔ 36 فٹ انسان کی آنکھ کی لمبائی ہے، پورا پیٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو لاسٹ میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کے پتے میں پتھری ہے تو زیتون کے تیل کے اندر نیمبو نچوڑ کے 1 چمچہ 2 چمچہ روزانہ پیتے رہیں، اور کسی ایڈوانس کلاسیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں۔ میں نے جب سے چینل بنایا ہے مجھے چند بندوں کا فون آتا ہے، کیوں کہ آپ سرجنوں کی طرح جاتے ہیں، آپ کی جوبے میں نوٹ بہت زیادہ ہے، ڈالر پاؤنڈ بہت زیادہ ہے، ریال بہت زیادہ ہے۔ آپ ہر سرجن کو ڈاکٹر مت سمجھے، اور لیپروسکوپی کرنے والا ہر ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتا، یہ بھی آپ پہلی بار سنیں گے۔ آپ کسی کے ریفر کر کے وہ ڈاکٹر بڑا چنگا ہے، اسلام آباد آلا اس ڈاکٹر اللہ بڑی نیک مانا پتر ہے، نہ ماں نیک تھی نہ باپ نیک تھی۔ ماں باپ نیک ہوتے تو سرجری کی طرف نہ جاتا، آپ کو ایڈوائز کرتا، آپ کے ڈیفرنٹ الٹرا ساؤنڈ کو وہ چیک کرتا، پھر آپ کو بیسٹ ایڈوائز کرتا۔ خدا را جب پتے میں پتھری ہو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایکسرسائز نہ کریں، نیمبو کا 1 چمچہ نیمبو کا جوس نکالیں، زیتون کا تیل نکالیں، خالص زیتون کا استعمال کریں، اور ایڈوانس میڈیسن ہومیوپیتھک استعمال کریں، آپ کا سٹون باہر آ جائے گا۔ الحمدللہ اگر پورا نہیں آیا تو سائز کم ہو جائے گا۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں اس چینل کو پڑھیں، جتنے میں نے ویلاگ بنائے ہیں۔ مجھے آپ سے فیس نہیں چاہیے، مجھے آپ کی ڈھیر دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خدا را ان خود ساختہ سرجنوں سے، خود ساختہ ڈگریوں والوں سے، کہ لندن امریکہ کے ڈاکٹر نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے، یہ صرف وہاں سے سرجری کی ایک ممبرشپ لے لیتے ہیں۔ جتنی انگریزی آتی ہے ABCD تک ڈگریاں لکھ کے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ خدا را you have to sort out, you have to segregate your doctor, your surgeon۔ ہاں حکیم ہے اس کی تحقیق کرے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے اس کی بھی تحقیق کرے، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے اس کی بھی تحقیق کرے، لیکن باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، اتنی بے ایمانی، اتنی چھوٹ کسی کو نہیں ملتی۔ ڈاکٹر پہ بھی کیس ہو سکتا ہے، آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، اس نے غلط سرجری کی ہے، اس کو پھینٹی لگ سکتی ہے، وہ پھینٹی کا حقدار ہے۔ ادھر لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، لوگوں کے ماں باپ ضائع ہو گئے ہیں،
بچے ضائع ہو گئے ہیں۔ اب جس کا گھر کا سربراہ چلا جاتا ہے اس کی فیملی سے پوچھے اس پہ کیا بیت کی۔ ظالم تو نے تو نوٹ کما لیے، تو نے جیب بھر لی، تجھے ایکسپیرینس نہیں تھا اور تو ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر ہوتا تو فوری آپ کے پاس فرسٹ ایڈ ہوتی تھی، آپ اس کو چیک کرتے، ڈائگنوز کرتے، سیس کرتے مجھے سرجری کرنی چاہیے یا نہیں، اور آپ نے پین کلر لگا دیا۔ پین کلر کیوں لگایا ہے جب انٹسٹائن کے اندر پہلے سوزش ہے؟ کیوں پین کلر لگایا ہے؟ پین کلر کی جگہ کچھ اور دے سکتے تھے، لو پوٹینسی، لو مقدار دوائی دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے، اللہ ان کے ہاتھ میں شفا بھی دے، کہ ہدایت دے کہ عوام کی صحت سے کھلواڑ نہ کرے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔